اور اس کے بعد دعا سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، ہماری بھول چوک سے تو ہمیں مواخذہ نہ فرما، معاف کر دے، وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اے پروردگار جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، وہ بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈال، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حصہ قرآن مجید کا، یہ 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا رات کو، تو گویا بہت محروم رہا۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ اس میں شروع میں آیات قرآنی کے دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ فرمایا جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ محکمات اور پکی آیات پہ عمل کرتے ہیں، اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے۔ متشابہات کیا ہیں؟ اس لیے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا۔ اچھا بھائی، ہو گیا، جلوہ افروز ہو گیا۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوگا، چاندی کا بنا ہوگا، لکڑی کا بنا ہوگا، کیا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات کے چکر میں پڑ گئے۔ اس سے ہو بھائی، جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کریں تو ہمارے یہاں جو تفرقہ ہے، الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں میں پڑھنا اور ان فرقے میں تعصب حاصل کر، اس کی بنیاد ساری یہ متشابہات ہے، محکمات نہیں ہے۔ اسی لیے متشابہات سے روک دیا گیا، اور فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تمہاری مدد کیا کرتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرمایا بے سرو سامانی سے کبھی دل برداشتہ مت نہ ہونا، جو تمہارا اصل سرو سامان ہے وہ تمہارا ایمان ہے اور مجھ پہ بھروسہ ہے، اس کو مضبوطی سے قابو میں رکھنا۔ اور دیکھو تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہارے صبر پہ، استقامت پہ ہے، تمہارے سچ پہ، تمہاری فرما برداری پہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ہے، اور اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ کے مناجات کرنے پہ ہے۔ یہ رویہ اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ابھی سے ہماری طرف سے بشارت سن لو، اور وہ بشارت ایک دعا سکھا کے قل اللہم مالک الملک، یوں کہا کرو اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا، جس سے چاہتا ہے چھین لے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا۔ بیدک الخیر، بھلائی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو رات سے دن کو لے آتا ہے، دن سے رات کو لے آتا ہے، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، زندے سے مردہ۔ یہ تیری شان ہے، ہماری مردہ حیات میں، مردہ جسم میں روح پھونک دے، اس میں روحانیت عطا فرما دے، اور آگے چل کے اس روحانیت اور اس حیات کو حاصل کرنے کا ایک امر نسخہ عطا کر دیا، جس سے بڑا نسخہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر تم واقعی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آؤ پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اگر تم اللہ سے
پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کا اتباع کرو، اس لیے کہ حضور سے زیادہ اللہ کا پیار کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے پیار کرے، تو بھی میرے محبوب کا اتباع کرو، کہ جتنا پیار اللہ نے ان سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا۔ دونوں طرف سے انہی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ محب بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو، محبوب اللہ کی بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو۔ آگے چل کے عزیزان گرامی، یہود کے ایک رویے پہ تنقید فرمائی کہ ان کی اصل بیماری نسلی تعصب ہے۔ یہ نبی کے انتظار میں تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ اس کی پیروی میں کفار کو شکست دیا کریں گے، فتح مند ہوں گے۔ وہ نبی ان کی نسل سے نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل سے آ گیا، بگڑ کے بیٹھ گئے۔ نسلی تعصب کی وجہ سے اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ حرکت کی کہ یہ سازش کی کہ میاں جھوٹ موٹ دین میں شامل ہو جاؤ، مسلمان ہونے کا اعلان کر دو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اگلی شام تم انکار کر دو کہ یار دیکھ لیا ہے ان کے دین کو، کیا ہے اس میں، یہ خامیاں، ہم نے چھوڑ دیا۔ ارتداد کی نیت سے دین میں آؤ، اس لیے ارتداد کو حرام قرار دے دیا گیا، اور فقہا کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم